موٹو بلو میاں کا سب سے پسندیدہ کھلونا تھا۔ یہ ایک خوبصورت ہاتھی تھا۔ بلو میاں اس سے کھیلتے بھی تھے اور اسے گراتے بھی بہت تھے۔ بیچارہ موٹو اس سے بہت پریشان تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا، کاش میں سچ مچ کا ہاتھی ہوتا۔ پھر سوچتا، ہو سکتا ہے میں ایک دن سچ مچ کا ہاتھی بن جاؤں۔ ایک رات جب سارا گھر آرام سے سو رہا تھا، موٹو میاں اپنے کمرے سے نکلے۔ لڑکتے لڑکتے سیڑھیوں تک آئے۔ اب بھائی ان کے پاؤں تو تھے نہیں جن سے وہ چلتے، وہ تو صرف لڑک ہی سکتے تھے، تو بھائی وہ لڑکتے لڑکتے نیچے بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ ان کے لڑکنے سے شور تو خاصا پیدا ہوا، مگر شکر ہے کہ نہ تو بلو میاں کی آنکھ کھلی اور نہ ہی ان کی امی کی۔ جب صبح ہوئی اور بلو کے ابو نے دفتر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو موٹو میاں ان کی نظر بچا کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ باہر آ کر وہ خاصی دیر ادھر ادھر لڑکتے رہے، اس گلی سے اس سڑک پہ، اس سڑک سے اس سڑک پر۔ آخر وہ بہت تھک گئے اور تھک تھکا کر ایک جھاڑی کے پاس لیٹ کر سو گئے۔ خاصی دیر بعد ان کی آنکھ کھلی تو وہ چونک پڑے۔ ہیں، یہ کیا؟ وہ تو ایک بیگ میں تھے اور بیگ ایک گاڑی میں تھا اور گاڑی چل رہی تھی۔ گاڑی کو ہما بی بی چلا رہی تھیں جو کسی اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ انہوں نے اسکول کے دروازے پر گاڑی کھڑی کی اور اپنا بیگ لے کر اسکول کے اندر چلی گئیں۔ موٹو میاں بیگ میں سے جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ وہ موٹو میاں کو لیے کلاس میں آئیں اور انہیں بیگ میں سے نکال کر سامنے والی الماری میں رکھے ہوئے بہت سے کھلونوں کے ساتھ رکھ دیا۔ موٹو میاں اب صبح سے دوپہر تک بچوں کو پڑھتے، ڈرائنگ کرتے دیکھتے، کبھی کبھی بچے ان کی تصویر بھی بناتے۔ موٹو میاں اب بھی خوش نہیں تھے۔ اب بھی وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سچ مچ کے ہاتھی بن جائیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن سچ مچ کے ہاتھی بن جائیں گے۔ ایک دن ہما بی بی نے بچوں سے کہا، پیارے بچوں، کل ہم سب لوگ چڑیا گھر کی سیر کو جائیں گے، جہاں آپ شیر، ہاتھی، چیتے، بندر، بھالو اور بہت سے پرندے بھی دیکھیں گے۔ بچوں نے خوش ہو کر تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ موٹو میاں بھی ایک دم سے خوش ہو گئے۔ اوہو، اگر میں بھی ان کے ساتھ چڑیا گھر جاؤں تو مجھے وہاں اپنے جیسے ہاتھی ملیں گے اور میں بھی سچ مچ کا ہاتھی بن جاؤں گا۔ اگلے روز جب سب بچے چڑیا گھر جانے کے لیے قطار بنا رہے تھے، موٹو میاں لڑکتے لڑکتے ہما بی بی کے بٹوے میں گھس کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد سب بچے بس میں بیٹھ کر چڑیا گھر پہنچ گئے۔ چڑیا گھر بہت بڑا تھا اور اس میں بے شمار چھوٹے بڑے جانور تھے، شیر، بندر، زیبرا، زرافہ اور ہاتھی۔ بچوں کو اس بات پر بڑا تعجب تھا کہ ہاتھی بار بار ان کے پاس کیوں آ رہے ہیں، مگر موٹو میاں جانتے تھے کہ ہاتھی بیگ میں سے ان کا نکلا ہوا سر دیکھ کر آ رہے تھے۔ اب موٹو میاں سب سے چھپ چھپا کر بیگ سے باہر نکل آئے اور لڑکتے ہوئے ہاتھیوں کے پاس پہنچے۔ اس دن ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی اور چڑیا گھر میں بھیڑ بھی بہت زیادہ تھی۔ بیچارے موٹو میاں دھڑام سے ایک گڑھے میں گر گئے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ایک ہاتھی نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ ان کے پاس آیا اور بولا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں، زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ موٹو میاں نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ذرا اندھیرا ہو جائے تو میں تمہیں نکال لوں گا، ہاتھی نے جواب دیا۔ جب شام کو چڑیا گھر بند ہو گیا اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو ہاتھی نے اپنی سونڈ گھڑے میں لٹکائی اور موٹو میاں آرام سے اس پر بیٹھ گئے۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ موٹو میاں کے گرد لپیٹ لی اور انہیں احتیاط سے گھڑے سے باہر نکال لیا، اور اب موٹو میاں سچ مچ کے ہاتھیوں کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ خود تو سچ مچ کے ہاتھی نہیں بن سکے، مگر تمام ہاتھی کے بچے ان کے ساتھ کھیلتے۔ وہ سچ مچ کے ان ہاتھیوں کے بچوں میں بہت ہی خوش رہتے۔ چڑیا گھر کی سیر کو آنے والے بچوں کو آج تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ موٹو میاں کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور انہیں چڑیا گھر کے ہاتھی اتنا کیوں چاہتے ہیں۔